بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ یہ مسئلہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو معلوم کرنا ضروری ہے، کیونکہ مسلمان مرد یا عورت پر قربانی واجب ہونے کے باوجود اگر وہ مسلمان مرد یا عورت قربانی نہ کرے، کبیرہ گناہ کے وہ مرتکب ہوں گے اور اللہ تعالی کی نگاہوں میں وہ مردود ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جسم دیے ہیں، ہاتھ پر صحیح سلامت دیے ہیں، دل، دماغ، آنکھ، کان، زبان، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جسم اور امانتیں اور نعمتوں سے انسان مال کمایا ہے۔ اب ان مالوں پر سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ قربانی واجب کرتے ہیں۔ اب قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ پہلے نمبر پر ہے جس کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، 50 پر 2 آدھا تولہ، 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس ہو، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، اس پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو، اس کے برابر قیمت ہو، ان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ جس کسی کے پاس بزنس کا مال اتنا ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کی مالیت ہوتی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ 5ویں نمبر پہ جس کسی کے پاس زائد سامان ہو، جیسے گھروں میں 1 سے 3 4 فون ہے، کسی کے پاس بے ضرورت آئی فون ہے، اسی طریقے سے بے ضرورت بہت سارا سامان رکھا ہوا ہے، ضرورت سے زائد سامان ہے اور اس کی اتنی قیمت ہوتی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر زائد سامان کی قیمت بنتی ہے تو پھر ان پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو ٹوٹل قربانی واجب ہونے کے لیے 5 چیزیں، ان میں سے کوئی ایک نصاب کو مسلمان مرد یا عورت پہنچتا ہے یا پہنچتی ہے تو ان پر قربانی واجب ہے۔ تو لہذا کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی، اس کے برابر ان کے پاس قیمت ہے یا کیش رکھا ہوا ہے یا کسی کو قرضے میں دیے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے 52.5 تولہ چاندی کے اتنا بزنس کا مال ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت مارکیٹ میں جو ہے کہ وہ قیمت کے برابر کسی کے پاس بزنس کا مال ہے یا کسی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے تو پھر ان تمام قسم کے لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، قربانی فرض ہو جاتی ہے۔ اگر یہ لوگ قربانی نہ کرے تو بڑا گناہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ جن بندوں سے ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے مالوں میں برکتیں نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کے مالوں میں اللہ کا غصہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ آج بھی بہت سارے ایسے مالدار قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس لاکھوں روپے ہیں، ہزاروں کے پیسے ہیں، جن کے پاس کروڑوں کے پیسے ہیں، گھر میں مرد بھی ہے، وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہے، گھر میں عورت بھی ہے، وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی مالک ہے یا اس کی برابر قیمت ان کے پاس ہے، گھر میں دوسرے بھی اولاد ہیں جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال ہے یا چاندی یا اس کے برابر قیمت ہے۔ جتنے افراد کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوگی ان تمام گھر کے لوگوں پر قربانی واجب ہوگی، سب کو کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرے تو گنہگار ہوں گے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں قربانی کریں گے تو پھر مال کم ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔
اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں تمہارا جو مال لگ رہا ہے وہ مال حقیقت میں کم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ حقیقت میں تمہارے وہ مال میں اضافہ ہوگا، اللہ کا قرب ملے گا۔ قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو قربانی کے عمل سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیکی پانے کے لیے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کے دنوں میں ایک مسلمان قربانی کے عمل سے جتنا زیادہ اللہ سے دوستی اور قرب کو حاصل کر سکتا ہے اتنا کسی نیک عمل سے نہیں کر سکتا ہے۔ قربانی کے دنوں میں اللہ کو قربانی کا عمل اتنا زیادہ پسند ہے، اور مومن ہے کہ مال ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب گھر میں میرے گھر والی کے نام سے میں دے دیا۔ بھائی قربانی تم پر بھی واجب ہے، تم بھی دے دو، تمہاری اولاد پر بھی قربانی واجب ہے، ان کے نام پہ بھی دینا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب گوشت بہت سارا ہوتا ہے، کیا کریں؟ قربانی گوشت کھانے کے لیے نہیں دی جاتی، بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ جو گوشت ہے کہ وہ گوشت غربا میں تقسیم کر دے، غریبوں میں تقسیم کر دے، مسکینوں میں تقسیم کر دے۔ گوشت کھانا اصل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا اصل ہے۔ اگر کسی کے گھر میں 5 افراد رہتے ہوں اور 5 لوگوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، ان 5 لوگوں کے پاس بھی اتنا مال ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر قیمت ان کے پاس ہے، تو ان 5 لوگوں پر بھی قربانی واجب ہے، وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے قربانی دینا پڑے گا۔ اگر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مسلمان یہ سمجھا کہ میرا مال کم ہو جائے گا، میرا پیسہ کم ہو جائے گا، تو پھر اسی مال کے ساتھ میں تمہیں اللہ کے سامنے جانا ہے جب موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تمہارے پاس جو کچھ بھی باقی ہے نا وہ ختم ہونے والا ہے۔ ہم مال جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی میں مال کو صرف کیے بغیر ہم اپنے مال کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم جو مال تم اپنے پاس رکھ لے رہے ہو وہ تمہارا مال ختم ہونے والا ہے۔ وَعِندَ اللَّهِ بَاقٍ، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو وہ اللہ کے پاس تمہارا مال باقی رہنے والا ہے۔ تو لہذا قربانی کے عمل کو ہلکا نہ سمجھیں۔ بہت سارے مالدار قسم کے لوگ ہیں وہ قربانی نہیں کرتے ہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے، مرنے کے بعد اسی اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے۔ اللہ نے قربانی کے عمل کو ایک باپ کو اپنے بیٹے کی قربانی کا امتحان اللہ نے لیا ہے، اور وہ باپ اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کے حکم پر، اللہ کے نام پر، اللہ کے حکم پر قربان ہونے کے لیے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ اللہ نے ایک باپ سے اپنے بیٹے کی قربانی مانگی اور باپ بھی راضی ہو گئے، بیٹا بھی راضی ہو گیا۔ آج مسلمان ہیں جس کو اللہ نے چن کر پسند فرما کے مسلمانوں کے گھرانوں میں اللہ نے پیدا فرمایا، اور ان کو ہاتھ پیر صحیح سلامت دیا اور عقل دماغ صحیح سلامت دی، اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں سے نوازے ہیں، اور یہ لوگ ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا اس کے برابر ان کے پاس مال ہے۔ اب ان پر قربانی واجب ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ قربانی نہیں کرتے۔ اللہ نے ہم سے اپنے بیٹوں کی قربانی نہیں مانگی، بلکہ مال کی قربانی ہے۔ جانور کی قربانی اپنے مال کے ذریعے سے جانور کو لو اور جانور کی قربانی کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، جتنے بھی ہماری ماں بہنیں ہیں، جتنے بھی مرد حضرات ہیں، اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو ضرور اللہ کو حکم کو پورا کرنے کے لیے قربانی کریں، ورنہ میدان محشر میں قبر میں اس کا بڑا عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ اور دنیا کی زندگی میں بھی چاہے تم جتنا بھی مال کمائے ہو، قربانی نہ کرنے کی وجہ سے ان مالوں میں اللہ کا غصہ چھپا ہوا ہے۔ جس مال میں اللہ کا غصہ چھپا ہوا ہو، اب اس مال سے انسانوں کو سکون کہاں سے ملے گا؟ تو لہذا جن پر بھی قربانی واجب ہے ضرور قربانی کیا کرے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ اور قربانی کے ایام میں
قربانی کے ذریعے سے اللہ کی رضا ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس 5 10 12 ہزار روپے ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ ہم کتنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، بیکار چیزوں میں ضائع کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جب بات آتی ہے تو پھر انسان کو غریبی ستاتی ہے، مال کم ہونے کا خدشہ، مال کم ہونے کا ڈر اور خوف اس کو پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ لہذا جن پر قربانی واجب ہے وہ ضرور قربانی کر کے، قربانی کے عمل کو پورا کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی کامل رضا اور اپنے کامل قرب عطا فرمائے، آمین۔